روزے سے میسیجز بہت سارے ملتے ہیں جس کو آگے ڈائیورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم جب نڈھال ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ میسیج لینا ہے اس سے کہ ہم تو آج بھوکے ہیں، کچھ لوگ شاید سارا سال ہی بھوکے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب ہم نڈھال فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمزوری جو ہے اس کی فیلنگز آنی چاہیے کہ جب تونگر ہوتا ہوں وہ کر و فری الگ ہوتا ہے، جاہو جلالی الگ ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہی کر و فر والا افطار سے پہلے اس کو بھی لگ پتا جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی بہت سارے میسیجز ہیں۔ جس طرح حج کے سفر میں علماء نے فرمایا نا کہ مینا کے خیمے میں رہے تو غریبوں کی جھونپڑیاں یاد رکھے، اور زمین پہ سوئے تو سارا سال جو زمین پہ جو سوتے ہیں ان کا سونا یاد رکھے۔ تو ایکچولی یہ ہمیں سب چیزیں یاد دلاتا ہے روزہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم رمضان کی ان تمام ساعتوں سے وہ سب چیزیں لیں جو بعد میں رمضان کے بعد بھی ریفلیکٹ کریں ہماری پرسنالٹی میں۔ آج افطار کے وقت جب آپ کی نکاحت والی کیفیت ہو تو سوچیں کہ جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ کمزوری میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کمزوروں کو دبانا نہیں چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور اذان ہو جائے یا سحری کا وقت ختم ہو جائے، کنفرم ہو جائے تو لوگ گلاس رکھ دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کی کیا بندگی کا منظر ہے کہ ہاتھ میں گلاس ہے مگر اب وقت پورا ہو گیا۔ بندہ یہ اس کو اگر عشق والی بات کرے نا، کبھی کبھی کہتے ہیں نا کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فیلنگ کے ساتھ بندہ محسوس کرے نا تو اس میں جو بندگی کا مزہ ہے نا کہ جب تک وقت تھا، جب تک رب کی رضا تھی میں کھا رہا ہوں، اور اب میرے سامنے کھانا پڑا اور میں نے ہاتھ، یہ غلامی کا ایک انداز، کیسا غلامی کا انداز ہے یہ، مالک نے جب تک کہا تھا کھایا، جب روک دیا۔ ہاں، اس کو محسوس کرے تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ وہ حج میں جو کہتے ہیں نا کہ جب عرفات پہنچنا ہے تو اس وقت پہنچنا ہے، ہماری نہیں چلنی، جب نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے۔ بندگی کا ایک ایسا عنصر ہے جس کا لطف لے بندہ رمضان میں، جس کا مزہ لے بندہ رمضان میں۔ تو ایک عشق والی بات اور کر دیتا ہوں کہ بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ بزرگوں کی یا انبیاء کی، اللہ والوں کی یاد میں ہیں۔ صفا مروہ کی بی بی ہاجرہ کی دوڑ لگی تھی تو حضرت اسماعیل کے لیے، تو ان کی یاد میں سعی جو ہے وہ کر دی گئی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو عاشقان رسول کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کچھ دن غار ہرا میں ان دنوں میں یوں سمجھیے کہ گزارے تھے اور رات عبادت میں گزارے تھے، تو اس یاد میں ہمارے لیے روزے رکھ دیے گئے۔ تو یہ محبوب کی یاد ہے، غار ہرا کی یاد ہے، نبی پاک کی ادا ہے، تو اس کو بندہ ادا کرے۔ اور پھر ایک جو خوبصورت حدیث پاک جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جو جزا ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب اس کے دو معنی علماء نے بیان کیا، اجزا بھی یا اجزا بھی، میں کہ میں اس کی جزا خود ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب رب جزا ہے یا رب جزا دے رہا ہے تو پھر اس جزا کا عالم کیا ہوگا۔ تو کبھی کانسیپٹ یا ہماری ڈکشنری میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ روزہ قضا ہو، مطلب تصور میں ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ بلکہ میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے سفر میں روزے کی اجازت ہے، لیکن جو سفر آسان ہیں، آج کل سفر بڑے ایزی ہوتے ہیں، جہاز کے سفر ہوتے ہیں، تو خواہ مخواہ رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔